اور اس غلطی کے اوپر بہت سخت پریشان ہو گئے. اور ذہن میں یہ بات آئی، اگر یہ بات بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچی تو حضرت لبابہ کا کچھ بھی نہیں رہے گا. یہ روایت مدارج النبوہ اور دلمی نے بھی نقل کی ہے، اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. جب کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو معلوم یہ ہوا انسان نسیان سے ہے، اور اس کے اندر یہ جو بھولنے کی عادت ہے یہ من جانب اللہ ہے، وجود کا حصہ ہے. جب ایک شخص سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، اور علماء لکھتے ہیں کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی بھی بڑے سے غلطی سرزد ہو تو چھوٹا اس بڑے کی طرف ادب سے غلطی کا لفظ بھی منسوب نہ کرے، بلکہ کہے تسامح ہو گئی ہے. اور ایک بات ذہن نشین، ہمارا دین اسلام یہ سارا کا سارا ادب کے ساتھ ہے، اور جب ادب رخصت ہو جائے تو لفظ رہ جاتے ہیں، اور اس لفظوں سے فیض جو ہے وہ رخصت ہو جایا کرتا ہے. تشریف لائیے. سارے ایک دفعہ پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. لفظ رہ جاتے ہیں، اس لفظوں سے آداب جب رخصت ہو جائے تو وہ لفظ اپنے معنی کا اعتبار سے فیض کے اندر جو ہے وہ ساکت ہو جاتا ہے. اس لیے یاد رکھو کہ دین سارے کا سارا یہ ادب کے ساتھ ہے. اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو بھی شخص آیا، پچھلا حال اس کا جیسے بھی تھا، جب نظر رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گئے، پھر جس نے بھی اس کو دیکھا ہر بندہ سمجھ گیا کہ یہ جس شخص کے ہاتھ میں، جس شخصیت کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، اب اس کے وجود کو جو ہے
اللہ رب العزت نے اپنی خاص رحمتوں کے ساتھ بھر دیا ہے۔ اب ایک بات ذہن نشین کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، اور ارشاد ہے کہ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی۔ اب یہ شان نبوت ہمارے اور آپ کے آقا کو نصیب ہوئی ہے۔ اب جو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا، ادب سے دل کے آنکھ سے ایمان کی حالت میں چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، آخری سانس تک پھر ادب سے اس کلمے پر کاربند رہا، جو مقام و مرتبہ میرے رب نے ان ہستیوں کو عطا کیا، اب قیامت تک کے لیے وہ مقام و مرتبہ کسی کے لیے ممکن نہیں رہا۔ جیسے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے، ویسے ہی صحابیت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اور یہ جو فیض ہے، یہ انداز میرے رب نے اپنے محبوب نبی کے امت کے اندر کیٹیگوریکلی ایک بڑے منظم طریقے کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے، پھر ادب سے حضور کی نظر رحمت سے دین کو سمجھے۔ میں نے سیکھا لفظ نہیں کہا، سیکھنا اور ہے اور سمجھنا اور ہے۔ اس کے جس کو دین سمجھ آ گئی، اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ مخلوق کے دلوں کے اندر راسخ ہو گیا۔ اس ضمن کے اندر ایک چھوٹی سی بات مشاہداتی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پورا سفر سارا سال رہتا ہے، پاکستان کے اندر بھی اگر کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی گلی میں اگر کسی شخص نے چادر بھی بچھائی اور یہ کہا کہ ذکر مصطفیٰ کی نشست ہے اور دعوت دے دی، تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ 2 بیٹھے ہیں، 4 بیٹھے ہیں، ہم اس نظریے سے جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے 2 ہوں اور ان 2 میں سے کوئی ایک کی حاضری میرا رب قبول فرمائے، اللہ اس کی وجہ سے ہم پر بھی نظر رحمت فرمائے۔ اللہ ہم پر بھی نظر رحمت فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، دعا کا جو ہے کوئی وقت تعین نہیں ہے۔ کوئی لمحہ کسی بھی جگہ کو، کسی کی دعوت کو چھوٹا مت سمجھو۔ پتہ نہیں کہ کس کی دعا میں، کس کی دعوت میں اور تیرے آنے اور بیٹھنے سے میرا رب اس کی دعوت کی وجہ سے تیرے زندگی کے شب و روز کی کایا پلٹ کر کے تجھے دروازے مصطفیٰ کا غلام بنا دے اس کے اوپر۔ اس لیے ہمیشہ کشکول کو دنیا کے حرص سے، لالچ سے اور ہر قسم کی انا سے اور میں سے جو ہے وہ پاک رکھو۔ اور یہ جو دل کا کشکول ہے، پھر میرا رب انسان کے ظاہر کو نہیں دیکھتا، اگر دیکھتا ہے تو انسان کے دل کو دیکھتا ہے۔ اور جب یہ دل میرے رب کی بارگاہ میں قرب کی منازل طے کر لیتا ہے، وہ بندہ عام نہیں رہتا، وہ بندہ رب کی بارگاہ میں خاص بن جایا کرتا ہے۔ تو پورے پاکستان کا سفر، پھر اسی سفروں میں بیرون ممالک، تو جتنے جوان بیٹھے ہیں یہ غور سے یہ بات سن لیں اور یاد رکھیں کہ آپ تک جو محنت سے جو اللہ
اللہ کی نعمت آئی، اس نعمت کو بڑی مضبوطی سے پکڑ لو. کہیں یہ نہ ہو کسی دنیا کی خواہش، مال، رتبہ، عزت، انا کی وجہ سے جو نعمت ہاتھ میں ہے اور تم نے دنیا کی سودے کی خاطر ہاتھ کھولا، کہیں یہ نعمت اڑ نہ جائے اور اس کے عوض کہیں دنیا کو نہ کھینچ لو. بس جس کو یہ چیز سمجھ آ جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی. وہ بندہ تنہا ہوگا لیکن اس کی تنہائی کے پیچھے میرے رب کی طاقت ہوگی. اور اگر اس آدمی کے ساتھ فوج کھڑی ہو جائے اور رب کی عطا اور طاقت اس کے ساتھ نہیں، فوج کے ہوتے ہوئے بھی وہ تنہا کھڑا ہوا ہے اسی طریقے سے. اب جو آگے بات تھی وہ اس کے ضمن میں عرض کروں گا. امریکہ کے سفر پر تھے، ورجینیا میں ہمارے ایک بڑے اچھے ساتھی جو کارپیٹ کا بزنس کرتے ہیں، اپنے گھر کے اندر انہوں نے اسی طریقے سے ذکر اللہ و ذکر مصطفیٰ کی محفل سجائی. آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، 400 500 600 بندہ اکٹھا ہو جائے تو آپ سمجھتے ہیں یہ تعداد بھی اچھی ہے، اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں جائیں، وہاں اگر 50 لوگ بھی اکٹھے ہو جائے تو سمجھ لو کہ وہ 5000 سے زیادہ کی تعداد ہے اس کی. ایک تو رہائشیں دور دور ہے، پھر اتنی مشینی زندگی ہے کہ بندہ جو ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. اسی میں ایک بات یاد آ گئی. اکثر سفر کرتے ہیں، جوان آتے ہیں، حضرت صاحب دعا کرو، امریکہ چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، ادھر چلے جائیں. تو یہ کینیڈا کی بات ہے. ایک جگہ پر اسی طرح ایک سینٹر میں پروگرام ختم ہوا، 2 ینگ لڑکے تھے، آئے کہنے لگے حضرت صاحب دعا کرو ہم واپس پاکستان چلے جائیں. میں نے کہا پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کینیڈا جائیں، امریکہ جائیں، تم آ کر کے کہتے ہو کہ